بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا درس نمبر 62 گستاخ رسول کعب بن اشرف سے متعلق ہے۔ ویسے تو سارے ہی یہودی اسلام اور مسلمانوں کے سخت ترین دشمن تھے اور مسلمانوں کو ایذا دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے، لیکن ان لوگوں میں کعب بن اشرف نامی یہودی کی دشمنی کا انداز بہت خطرناک اور گھناؤنا تھا۔ یہ انتہائی شریر، اسلام دشمنی میں سب سے آگے، مشرکین مکہ کی حمایت میں سرگرم اور فتنہ اور فساد کا علم بردار اور گستاخ رسول تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیگر یہودیوں کی طرح کعب بن اشرف نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی مول لی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت اور سرکشی کی راہ اختیار کی۔ اس کا سبب محض ذاتی عناد، تعصب اور حسد کے سوا کچھ نہ تھا۔ کعب بن اشرف اسلام دشمنی میں اس قدر آگے بڑھ چکا تھا کہ اب اس پر دن رات اسی دشمنی کا بوت سوار رہتا تھا۔ اسے ایک ہی فکر کھائی جا رہی تھی کہ اسلام کیوں پھیل رہا ہے۔ وہ اسلام کی راہ میں رکاوٹیں اور لوگوں کو اسلام سے متنفر کرنے کی ترکیبیں سوچتا رہتا تھا، لیکن اللہ کی شان جب اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح عطا کی اور کفار قریش کے لشکر کو شکست ہوئی تو یہ خبر سن کر کعب بن اشرف کے بدن میں آگ لگ گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کعب بن اشرف اور دیگر یہودی مسلمانوں کی شکست کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ مسلمان مشرکین مکہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ جب انہوں نے اس کے بالکل برعکس کفار قریش کی شکست کی خبر سنی تو وہ ہکا بکا رہ گئے اور وہ اس خبر پر یقین کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ انہیں اس وقت اس بات کا یقین آیا کہ جب مسلمانوں کا پورا لشکر شان و شوکت کے ساتھ واپس مدینہ المنورہ آیا اور اپنے ساتھ قریش کے بڑے سرداروں کو قیدی بنا کر لایا اور کعب بن اشرف نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ مسلمان قریشی سرداروں کو قیدی بنا کر لا رہے ہیں، اب اسے پوری طرح مشرکین مکہ کی شکست اور ان کے 70 سرداروں کے مارے جانے کا یقین ہو گیا۔ اس کا سر شرم کے مارے جھک گیا، اسے ذلت اور رسوائی نے گھیر لیا۔ کعب بن اشرف بے قرار ہو کر سیدھا اپنے قوم کے لوگوں کے پاس آیا اور بولا، تم لوگوں پر افسوس، اللہ کی قسم آج تمہارے لیے زمین کے اندر کا حصہ اس کے اوپر کے حصے سے بہتر ہے۔ قریش کے سرگردہ لوگ قتل کر دیے گئے اور بہت سے لوگ قید کر لیے گئے، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، جب تک ہم زندہ ہیں اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری دشمنی چلتی رہے گی۔ کعب بن اشرف نے ان پر طنز کرتے ہوئے کہا، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، بھلا تم کیا چیز ہو؟ اس نے تو اپنی قوم کو پیروں تلے رون ڈالا ہے، انہیں شکست دے دی ہے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ قریش کے پاس جاتا ہوں، انہیں اشتعال دلاتا ہوں، ان کے مقتولین پر آہ و بکا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ اس طرح مسلمانوں پر چڑھائی کے لیے آمادہ ہو جائے اور میں بھی ان کے ساتھ ہی چلا آؤں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے اس نے اس معاہدے کی بھی لاج نہیں رکھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لانے کے بعد یہودیوں سے کیا تھا۔ اس کے بعد کعب بن اشرف فوراً مکہ مکرمہ کی طرف چل دیا۔ اسے کفار قریش کی انتقامی آگ بھڑکانے کا سنہری موقع مل گیا تھا جسے وہ کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اس نے وہاں قیام کیا اور قیام کے دوران کعب بن اشرف کی ملاقات ابو سفیان سے ہوئی۔ بات چیت کرتے ہوئے ابو سفیان نے کعب بن اشرف سے پوچھا، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ ہمارا دین اللہ کو زیادہ پسند ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور ہم دونوں میں تمہارے رب سے کون زیادہ قریب اور ہدایت یافتہ ہے؟ کیونکہ ہم لوگوں کی بڑی خاطر تواضع کرتے ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے جواب دیا کہ تم ان سے زیادہ راہ راست پر ہو۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ ان کا حال یہ ہے
کہ وہ بتوں اور شیطان پر ایمان رکھتے ہیں، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ ہدایت والے ہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا، اور جس پر اللہ لعنت کرے اس کے لیے آپ قطعاً کوئی مددگار نہیں پائیں گے۔ علامہ بیضاوی رحمہ اللہ نے اس آیت کے تحت یہ بھی لکھا ہے کہ کعب بن اشرف نے اپنی وفاداری جتلاتے ہوئے بتوں کو سجدہ بھی کیا۔ کعب بن اشرف مکے میں جو گناہونی حرکتیں کر رہا تھا اور جس طرح اپنے اشعار کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف زہر اگل رہا تھا، اس کی اطلاع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا اور کعب بن اشرف جہاں مقیم تھا اس سے انہیں آگاہ فرمایا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار میں ان لوگوں کی ہجو اور مذمت کی جنہوں نے کعب بن اشرف جیسے گھٹیا آدمی کو اپنے یہاں ٹھہرایا ہوا تھا۔ چونکہ عرب میں شاعری کی بے پناہ اہمیت تھی، ان کے ہاں شعر و ادب ہی ابلاغ کا مؤثر ترین ذریعہ تھا۔ شعراء اپنے کلام سے لوگوں کے دل گرماتے اور انہیں جوش دلاتے تھے۔ ان کے اشعار نیزوں اور تلواروں سے بڑھ کر کام کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اشعار کے ذریعے سے اس کی مذمت بیان کی، لیکن کعب بن اشرف بہت پست اور گھٹیا آدمی تھا۔ جب یہ مدینہ منورہ لوٹ آیا تو اس کی دشمنی اور جرت مزید بڑھ گئی۔ اس نے مدینہ منورہ واپس آنے کے بعد مسلمانوں سے ایک نئے انداز کی دشمنی کا آغاز کر دیا اور اس دشمنی میں عام انسانی آداب کو بھی پامال کر دیا۔ اس نے مسلمانوں کی پاک دامن اور پاک باز عورتوں کے بارے میں عشقیہ اشعار کہنے شروع کر دیے۔ بعض مسلمان عورتوں کو بدنام کرنے کے لیے اشعار کہنے شروع کیے، تب صبر کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ یہ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کا ایسا طریقہ تھا جسے غیور مسلمان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ گویا اس طرح کعب بن اشرف نے مسلمانوں کی غیرت کو للکارا اور ان کی عفت اور عزت اور عصمت پر حملہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بدبخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی تو کرتا ہی رہتا تھا، لیکن اب اس نے ایک ایسی خطرناک سازش تیار کی جس کے بعد وہ ذرہ برابر بھی کسی رعایت کا مستحق نہ رہا۔ ہوا یہ کہ اس بدبخت نے کھانا تیار کرایا اور یہودیوں کی ایک جماعت کے ساتھ مل کر یہ پروگرام بنایا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ولیمے کی دعوت پر بلائے، اور جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے آئے تو سب مل کر دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے، العیاذ باللہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنے مذموم منصوبے کے مطابق ضیافت کا اہتمام کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابھی آپ وہاں آ کر بیٹھے ہی تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں کی خفیہ سازش سے آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو ڈھانپ لیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بحفاظت نکل آئے۔ جب یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہ پایا تو وہ بھی ادھر ادھر کھسک گئے۔ یوں کعب بن اشرف کا سارا منصوبہ دھرے کا دھرا رہ گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اشرف کے خلاف فیصلہ کن اقدام کا عزم کر لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن اسلام کعب بن اشرف کے بارے میں بارگاہ الہی میں بددعا کی، اللہم اکفن ابن الاشرف بما شئت فی اعلانہ الشر وقولہ الاشعار۔ اے اللہ تو ابن اشرف کی شرنگیزی اور شعر گوئی کے معاملے میں مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کعب بن اشرف کی یہ ساری جسارتوں، ان گستاخیوں اور مذموم حرکتوں سے تنگ آ کر اور مجبور ہو کر آخر کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ اعلان فرمایا، من لکعب بن اشرف فإنہ قد اذی اللہ ورسولہ۔ کعب سے کون نمٹے گا، اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے
کعب بن اشرف کے وہ جرائم بھی بیان فرمائے جن کی وجہ سے وہ اس انجام کا سزاوار ٹھہرا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیں ابن اشرف کے شر سے کون بچائے گا؟ اس نے علی الاعلان ہم سے دشمنی مول لی ہے، سر عام ہماری ہجو کی ہے۔ وہ قریش کی طرف نکلا، اس نے انہیں ہم سے لڑائی پر اکٹھا کیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر دی۔ پھر وہ قریش کے جس بدترین کام جنگ پر آمادہ ہونے کا انتظار کر رہا تھا اس کی کوشش میں وہ لگ گیا تاکہ وہ ان کے ساتھ مل کر ہم سے جنگ کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس آیت الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا، یہ آیت اور اس کے علاوہ قریش کے بارے میں نازل ہونے والی چند دوسری آیات بھی سنائی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں کے منتظر رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے یہ گفتگو فرمائی تو صحابہ میں سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا تعلق انصار کے قبیلے بنو عبد الاشل سے تھا، اور کہنے لگے، اللہ کے رسول، کیا آپ پسند فرماتے ہیں کہ میں اسے قتل کر ڈالوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں۔ وہ بولے، ٹھیک ہے، میں اسے ہلاک کروں گا اور آپ کو اس کے شر سے بچاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فافعل ان قدرت علی ذلک، اگر تم اس کی طاقت رکھتے ہو تو ایسا کر گزرنا۔ چنانچہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو ختم کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور اس کے لیے پوری پلاننگ بنائی اور ایک پلاننگ کے تحت اسے قتل کیا اور کیفر کردار تک پہنچایا، جس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں تفصیل کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اہل حق کا ساتھ دینے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے نسلوں سے اللہ دین کا کام لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔